اور پھر اس کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا ان تطیعوا فریقا من الذین اوتوا الکتاب یردوکم بعد ایمانکم کافرین وکیف تکفرون وانتم تتلی علیکم آیات اللہ وفیکم رسولہ، کہ ایمان لانے کے بعد آپ کو اللہ کی ذات کا انکار نہیں کرنا چاہیے۔ اور فرمایا کہ تم انکار کر بھی کس طرح سکتے ہو کہ جب اللہ کی آیات اور اس کا رسول تمہارے پاس آ چکا ہے۔ فرمایا وَمَن يَعْتَصِم بِاللَّهِ فَقَدْ هُدِيَ إِلَىٰ صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمٍ، جو اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لیتا ہے، فرمایا اللہ اس کی صراط مستقیم یعنی درست راستے کی طرف اس کی رہنمائی فرماتے ہیں۔ اس کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایمان والوں میں، اسلام والوں میں تفریق سے منع فرمانے کے وقت فرماتے ہوئے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، کہ اللہ تعالیٰ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو، وَلَا تَفَرَّقُوا، اور مختلف جماعتیں، گروہ اور فرقے نہ بن جاؤ۔ فرمایا وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ۔ بنیادی طور پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہاں صحابہ کرام کو مخاطب فرمایا ہے کہ اللہ کی ان نعمتوں کو یاد کرو کہ جب تم ایمان اور اسلام سے پہلے آپس میں سب سے زیادہ دشمن تھے، پھر اللہ نے ایمان کی نعمت سے تمہیں سرفراز فرمایا اور تمہارے دلوں کو آپس میں جوڑ دیا، اور فرمایا فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِي إِخْوَانًا، کہ تم تھے تو دشمن لیکن اللہ تعالیٰ نے تمہیں بھائی بھائی بنا دیا، اور فرمایا وَكُنْتُمْ عَلَىٰ شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ، تم آگ اور جہنم کے کنارے پر تھے لیکن اللہ نے تمہیں بچا لیا۔ تو اسی لیے تفرقہ جو ہے فرقہ واریت اور پھر اس کے بعد گروہوں میں بڑھ جانا، یہ اللہ تعالیٰ کے ہاں سب سے زیادہ ناپسندیدہ عمل ہے، اور ایمان لانے کے بعد اگر کوئی اس قسم کے کام کرتا ہے تو ایمان کا اور امت مسلمہ کا سب سے زیادہ نقصان کرنے والے وہی گروہ اور جماعتیں ہوتی ہیں جو تفرقہ بازی کو جو ہے وہ ترویج دے رہی ہوتی ہیں۔ اور پھر اس کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آگے ارشاد فرمایا کہ وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ، کہ ایک طرف تو یہ ہو گیا کہ بعض لوگ انکاری ہیں اور بعض لوگ تفریق کرتے ہیں اور بعض لوگ امتوں کے درمیان میں اختلاف اور انتشار پیدا کرتے ہیں۔ فرمایا لیکن تمہارے درمیان میں ایک ایسی جماعت بھی ہونی چاہیے جو اتحاد امت کی سب سے بڑی دائی ہو، جو وحدت کی دائی ہو، جن کا کام کیا ہو، يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنکر، جو خیر کی طرف بلاتے ہوں، نیکی کا حکم کرتے ہوں اور برائی سے منع کرتے ہوں، وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، یہی وہ لوگ ہیں جو کامیاب ہیں۔ اور فرمایا وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ تَفَرَّقُوا وَاخْتَلَفُوا مِن بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْبَيِّنَاتُ وَأُولَٰئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ، جب تمہارے پاس ایک کتاب آ چکی، جب تمہارے پاس واضح دلیل آ چکی، جب تمہارے پاس رسول دین اور نبوت اور دعوت اور اپنی سیرت اور رسالت لے کر آئے، تو تم اس کے بعد ہرگز فرقہ واریت اور تفرقے کے اندر نہیں پڑنا۔ اگر تم پڑھو گے فرمایا فَأُولَٰئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ، اللہ نے تمہارے لیے دردناک عذاب تیار کر کے رکھا اور بڑا عذاب تیار کر کے رکھا ہے۔ تو اسی لیے تفرقہ کی، فرقہ واریت کی شناعت قرآن کریم بار بار متعدد آیات کے اندر اللہ سبحانہ و تعالیٰ بیان فرماتے ہیں۔ اور پھر اس کے بعد دوبارہ اگلے رکوع کی ابتدا میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا کنتم خیر امۃ اخرجت للناس، کہ تم تو سب سے بہترین امت ہو۔ یعنی ایک طرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے تفرقے کے بارے میں ذکر فرمایا کہ اس قسم کے کام نہیں کرنے چاہیے، فرمایا کیوں نہیں کرنے چاہیے، فرمایا کنتم خیر امت، تم تو سب سے بہترین امت ہو۔ تمہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کس لیے نکالا ہے؟ تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، کہ تم نے نیکی کا حکم کرنا ہے اور برائی سے روکنا ہے۔ فتؤمنون باللہ، اور تم نے اللہ پر ایمان لانا ہے۔ فرمایا وَلَوْ آمَنَ أَهْلُ الْكِتَابِ لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ، کہ اگر اہل کتاب بھی ایمان لاتے تو ان کے لیے یہ بہتر ہوتا۔ مِنْهُمُ الْمُؤْمِنُونَ وَأَكْثَرُهُمُ الْفَاسِقُونَ، بعض لوگ تو ان میں سے ایمان لاتے ہیں لیکن اکثر وہ لوگ ہیں جو نافرمان ہیں، اللہ کے حکموں کی فرما برداری نہیں کرتے۔ تو اسی لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہاں جس طرح امت محمدیہ کی خصوصی فضیلت کو بیان فرمایا ہے کہ تم سب سے بہترین امت ہو، تمہارا منشا، تمہارا مقصد اور تمہارے اس دنیا کے اندر ظہور اور پیدائش کا مقصد سب سے پہلے ایمان کی دعوت کو قبول کرنا، اور پھر اس کے بعد اپنی زندگی کو قرآن اور سنت کے مطابق بسر کرنا، اور پھر اس کے بعد تم نے دعوت والا مزاج اپنے اندر پیدا کرنا ہے کہ لوگوں میں کے گھروں میں جا کر، علاقے دیہاتوں میں جا کر، اور پھر پوری دنیا کے اندر تم نے دین کی دعوت کو لے کر پھرنا۔ اور پھر اس کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے چند مثالیں بیان فرمائی
کہ ان لوگوں کے بارے میں جو اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں. فرمایا مثل ما ينفقون في هذه الحياة الدنيا كمثل ريح فيها صر أصابت حرث قوم ظلموا أنفسهم فأهلكت وما ظلمهم الله ولكن أنفسهم يظلمون. فرمایا بعض لوگ وہ ہیں جو اس دنیا میں خرچ کرتے ہیں، دنیا ہی ان کا مقصد ہوتا ہے، اس لیے خرچ کر رہے ہوتے ہیں کہ ہمیں عزت ملے، ہمیں منصب ملے گا، اس کے ذریعے لوگ جو ہے واہ واہ کریں گے. فرمایا یہ تو ایک ایسی ہوا کی طرح ہے کہ جو کسی کھیتی پر چلے اور اس کھیتی کو تباہ و برباد کر دے. فرمایا کہ اور پھر اس کے بعد وہ قوم اپنے ظلم کی وجہ سے ہی ہلاک کر دی جائے. فرمایا اس کے بعد لوگ کہتے ہیں کہ یہ اللہ کا عذاب تھا، اللہ نے ہلاک کر دیا. فرمایا وما ظلمهم الله ولكن انفسهم يظلمون. یہ اللہ کی طرف سے کوئی عذاب اور سختی نہیں تھی، بلکہ لوگوں نے اپنی اعمال کی بدولت کیا. یعنی اللہ تعالیٰ کی طرف سے کسی قسم کی تعدی نہیں ہوئی، بلکہ انسانیت اور لوگوں نے اپنی طرف سے ان کے اعمال نہیں، ان کو ان کے اعمال کی وجہ سے یہ سزا ملی. اور پھر اس کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے غزوہ احد کا ضمناً اور غزوہ بدر کا ضمناً اور پھر اس کے بعد غزوہ احد کا تذکرہ فرمایا ہے کہ غزوہ احد میں ابتدائی طور پر مسلمانوں کو شکست کا سامنا کرنا پڑا، اور اس میں سب سے بڑا مسلمانوں کی ایک جماعت تھی جو 25 افراد پر مشتمل تھی. انہوں نے رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی حکم کی نافرمانی اور عدولی کی، اور اپنے اجتہاد کی بنیاد پر تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کی یہاں پر جو ہے وہ فرمایا، ان کی سرزنش بھی فرمائی. بعض جگہوں پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے وعیدیں بھی ان آیات کے اندر ارشاد فرمائی. اور پھر اس کے بعد فرمایا بلا ان تصبروا وتتقوا ويأتوكم من فورهم هذا يمددكم ربكم بخمسة آلاف. کہ اگر تم بعض دفعہ انسان دنیاوی زندگی میں بڑے مشکلات کا شکار ہوتا ہے، تو اللہ نے فرمایا کہ اگر تم اس وقت صبر کرتے، وتتقوا تم اللہ تعالیٰ سے ڈرتے، فرمایا اللہ تعالیٰ کی رحمت تمہارے لیے آسمان سے بارش بن کر اترے گی. اور صحابہ کرام کے لیے وہ مدد اتری. فرمایا بخمسة آلاف 5000 وہ ملائکہ ایسے جن پر نشان لگے ہوتے وہ آپ کے لیے اترتے. وہ غزوہ بدر کے اندر جس طرح تذکرہ ہے کہ ملائکہ جو ہے وہ حضرات صحابہ کرام کی مدد اور نصرت کے لیے اترے. اور پھر اس کے بعد اگلی آیت میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا للہ ما فی السماوات و ما فی الارض یغفر لمن یشاء ویعذب من یشاء واللہ غفور الرحیم. کہ دنیا کے اندر جو کچھ ہے آسمان و زمین یہ اللہ ہی کے لیے ہے. یغفر لمن یشاء ویعذب من یشاء. اللہ چاہتا ہے جس کی مغفرت کرتا ہے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ جس کو چاہتے ہیں عذاب دیتے ہیں. واللہ غفور الرحیم. اللہ کی ذات معاف کرنے والی بھی ہے اور رحم کرنے والی بھی ہے. پھر اس کے بعد اگلی رکوع میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے توحید کی دلائل دینے کے بعد مغفرت اور عذاب کی دو راستے دکھانے کے بعد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تأکلوا الربا اضعافا مضاعفا. کہ عذاب کی کون کون سی صورت ہو سکتی ہے؟ فرمایا عذاب کی سب سے بڑی صورت کہ وہ سود ہے کہ جس سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے منع فرمایا ہے کہ اس کو بڑھا بڑھا کر نہیں کھانا. پھر اللہ نے فرمایا واتقوا اللہ لعلکم ترحمون. کہ اللہ سے ڈرو شاید کہ تم پر رحم کیا جائے. اور پھر فرمایا واتقوا النار التي اعدت للكافرین. کہ ڈرو اس آگ سے جو تیار تو کافروں کے لیے کی گئی ہے، لیکن اگر ایمان لانے کے بعد بھی کوئی برے اعمال کرتا ہے، ایمان لانے کے بعد بھی کوئی سود جیسی برائی میں مبتلا ہوتا ہے، تو ظاہر ہے ان لوگوں کے لیے بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے عذاب ہے، وعیدیں ہیں. اور پھر اس کے بعد فرمایا واطیعوا اللہ والرسول لعلکم ترحمون. اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو تاکہ تم پر رحم کیا جائے. پھر فرمایا وسارعوا الی مغفرۃ من ربکم. اطاعت کا صرف انسان اطاعت کا دعویٰ نہیں کرے، بلکہ فرمایا وسارعوا الی مغفرۃ من ربکم وجنۃ. بلکہ اطاعت کے اندر انسان نے اپنے آپ کو حد درجے کی کوشش میں لگا دینا ہے کہ جس میں وسارعوا الی مغفرۃ، کہ جلدی دوڑ پڑو کس کی طرف؟ تمہارے رب کی مغفرت کی طرف، اور اس جنت کی طرف جس کی چوڑائی آسمان اور زمین کے برابر ہے. اعدت للمتقین. فرمایا کہ کافر ہیں ان کے لیے تو جہنم اللہ نے تیار کر کے رکھی ہے، لیکن جو ایمان والے متقین ہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ جنت ان کے لیے تیار کر کے رکھی ہے. اور پھر فرمایا الذین ينفقون فی السراء والضراء والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس واللہ یحب المحسنین. کہ اللہ کی راہ میں خرچ کرو تو خرچ کرنے کی دو صورتیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بیان فرمائی. ایک صورت یہ ہے کہ مال کو خرچ کرو چھپا چھپا کر دو. اور پھر فرمایا کہ اگر خوشی اور غمی کی حالت میں بعض کیفیات میں ایسا ہوتا ہے کہ حکم دیا گیا ہے کہ اپنے مال کو تم لوگوں کو دکھا کر بھی خرچ کر سکتے ہو، تو اس وقت حکم یہ ہے کہ انسان کے دل کے اندر تو اخلاص ہونا چاہیے، لیکن وہ جو دکھا کر خرچ کر رہا ہے وہ صرف ترغیب کی نیت سے ہونا چاہیے تاکہ آگے لوگوں کو ترغیب ملے اور وہ بھی اپنا مال خرچ کریں.
اور پھر اس میں انسان اگلی رکوع اور آیات میں دیکھے تو بعض جگہوں پر جو ہے وہ انفاق فی سبیل اللہ کے متعلق احکامات ہیں اور اس کے ثواب کا ذکر فرمایا گیا ہے۔ یہاں اس رکوع کے شروع میں انسان دیکھے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہاں پر فرمایا یا ایھا الذین آمنوا ان تطیعوا الذین کفروا یردوکم علی اعقابکم فتنقلبوا خاسرین۔ یہاں سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو منافقین اور کفار لوگ ہیں ان سے دلی دوستی لگانے سے منع فرمایا ہے، اور پھر اس کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کے 4 اسباب بتلائے ہیں۔ سب سے پہلا سبب یہ ہے کہ یردوکم علی اعقابکم فتنقلبوا خاسرین بل اللہ مولاکم وہو خیر الناصرین۔ سب سے پہلا سبب یہ بتایا کہ وہ تمہیں کافر اور منافق لوگ تمہیں نقصان دینے میں کوئی کوتاہی نہیں کرتے، یعنی جب بھی انہیں موقع ملے گا تو وہ آپ کو ضرور نقصان پہنچائیں گے، اسی لیے ان کے ساتھ دلی دوستی نہیں لگانا۔ اور دوسرا، ان کی خواہش ہوتی ہے کہ تمہیں دین اور دنیا کے اعتبار سے مصیبت اور پریشانی لاحق ہو، یعنی ایمان والوں کو وہ کسی بھی حالت میں خوش نہیں دیکھتے۔ اور تیسرا سبب یہ بیان فرمایا کہ ان کے چہرے اور ان کی باتوں سے تمہارے لیے بغض اور عداوت ظاہر ہوتی ہے، یعنی اتنی بغض اور عداوت اور نافرمانی ظاہر ہوتی ہے، اسی وجہ سے آپ کے لیے حکم یہ ہے کہ آپ نے کیا کرنا ہے، ان کے ساتھ دلی دوستی نہیں لگانی۔ اور چوتھا سبب یہ بتایا گیا ہے کہ ان کے دلوں میں جو بغض اور حسد پوشیدہ ہے وہ ان کی اعلانیہ باتوں سے بھی زیادہ سخت ہے، یعنی بعض دفعہ وہ کفر دین اسلام کے بارے میں، ایمان والوں کے بارے میں کچھ باتیں کر دیتے ہیں، فرمایا وہ تو ظاہری باتیں ہیں لیکن ان کے اندر جو کچھ ہے وہ اس سے زیادہ ہے۔ اور پھر اس کے بعد اسی رکوع میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بعض ایمان والوں کو فرمایا ثم انزل علیکم من بعد الغم امنۃ نعاسا یغشی طائفۃ منکم وطائفۃ قد اہمتهم انفسهم یظنون باللہ غیر الحق ظن الجاہلیہ، کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ غم کے بعد امن کی کیفیت کو بھی اتارتا ہے، کہ جس طرح غزوہ احد کے اندر ہوا کہ صحابہ کرام کو اور رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی لشکر کو جب ابتدائی طور پر شکست کا سامنا ہوا اور پھر ان کی کیفیت حد سے زیادہ اس طرح ہو گئی کہ مسلمانوں کے پاؤں اکھڑ گئے، پھر اس کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان پر ایک اونگ کی کیفیت طاری فرمائی کہ جس سے دوبارہ انہیں تر و تازگی اور فرحت حاصل ہوا۔ اور پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اگلے رکوع میں فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تکونوا کالذین کفروا وقالوا لاخوانهم اذا ضربوا في الارض او كانوا غزا لو كانوا عندنا ما ماتوا وما قتلوا ليجعل الله ذلك حسرة في قلوبهم والله يحيي ويميت والله بما تعملون بصیر، کہ ان لوگوں کی طرح نہ ہو جاؤ جو کافر ہیں، وہ کہتے ہیں اپنے بھائیوں کو کہ زمین کے اندر چکر لگاؤ، دیکھو کہ کہاں مسلمان ہیں کہ جن کو جو ہے وہ نقصان پہنچایا جا سکتا ہے۔ فرمایا واللہ یحیی ویمیت، اللہ وہی ہے جو زندہ کرتا ہے وہ مارتا ہے، واللہ بما تعملون بصیر، اور جو کچھ تم اللہ تعالیٰ جو کچھ تم کر رہے ہو اس کو دیکھنے والا ہے۔ فرمایا وَلَئِن قُتِلْتُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَوْ مُتُّمْ لَمَغْفِرَةٌ مِّنَ اللَّهِ، فرمایا کہ اگر اللہ کے راستے میں قربانی دیتے ہوئے تمہاری جان بھی چلی جاتی ہے، فرمایا اللہ کی طرف سے تمہارے لیے مغفرت کا اعلان ہے، اور مغفرت سے بھی بہتر وہ ہے جو اللہ نے تمہارے لیے جمع کر کے رکھا ہے۔ اور اس صفحے کے آخر میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کے مقاصد بیان فرمائے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کو کیوں نازل فرمایا، کہ حضور کی بعثت کا مقصد کیا تھا۔ فرمایا لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وان کانوا من قبل لفی ضلال مبین۔ فرمایا کہ اللہ نے ایمان والوں پر احسان فرمایا ہے کہ جب انہی میں سے ایک رسول کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بھیجا، اور اس رسول کی بعثت کے مقاصد کیا تھے، فرمایا یتلو علیہم آیاتی، سب سے پہلے اس نے قرآن کو آپ پر تلاوت کرنا تھا، ویزکیہم، تلاوت کے بعد اس نے تزکیہ کرنا تھا، کہ ہمارے دلوں کا بھی، ہمارے ایمان کا بھی، ہمارے اعمال کا تزکیہ کرنا یہ نبی کا سب سے بڑا مقصد ہوتا ہے اس کی بعثت کا۔ اور پھر اس کے بعد کتاب اور حکمت کی تعلیم دینا نبی کا کام ہوتا ہے۔ فرمایا وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، کہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی اس دنیا میں بعثت سے قبل انسانیت کی حالت یہ تھی کہ وہ کھلی گمراہی کے اندر تھے، وہ کھلی نافرمانی کے اندر تھے۔ اور پھر اس سے آگے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ بیان فرمایا کہ بعض دفعہ یہ ہوتا ہے کہ رسول کو متعدد قوموں اور لوگوں کی طرف سے مشکلات اور مصائب کا، اور پھر اس کے بعد بعض دفعہ جنگوں کا بھی سامنا کرنا پڑتا ہے، اور پھر ان غزوات اور جنگوں کے اندر بعض لوگوں کو شہادت بھی ملتی ہے،
اور پھر اس کے بارے میں اللہ نے اعلان فرمایا فلا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله امواتا بل احياء عند ربهم يرزقون کہ جو اللہ کے راستے میں شہید کر دیے جائیں انہیں مردہ نہیں کہنا بلکہ وہ زندہ ہیں اپنے رب کے ہاں رزق پا رہے ہیں۔ اور پھر اس کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس سے اگلے رکوع میں اس تکالیف اور مشکلات اور مصیبتوں کی چند صورتیں بیان فرمائی ہیں، اور پھر اس کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اگلے اگر سطر کے اندر اگلے صفحے کے اندر انسان دیکھے تو بیان فرمایا کہ ان الذین اشتروا الکفر بالایمان لن یضروا اللہ شیئا ولہم عذاب علیم، کہ بعض وہ لوگ وہ ہیں جو کفر کو ایمان کے اوپر خرید رہے ہوتے ہیں اور پسند کر رہے ہوتے ہیں، فرمایا در حقیقت یہ اللہ کو کسی قسم کا کوئی نقصان نہیں دے رہے، یہ اپنے لیے ہی سب کچھ کر رہے ہوتے ہیں۔ اور پھر فرمایا بلا یحسبن الذین یبخلون بما آتاهم اللہ من فضلہ هو خیر لهم بل هو شر لهم سیطبقون ما بخلوا به یوم القیامہ وللہ میراث السماوات والارض واللہ بما تعملون خبیر۔ فرمایا کہ وہ لوگ جو گمان کرتے ہیں کہ بخل کر رہے ہیں حالانکہ ان کے پاس جو کچھ مال ہے انہیں وہ اللہ نے دیا ہوا ہے، فرمایا وہ یہ سمجھتے ہیں کہ مال اپنے پاس چھپا کے رکھ رہے ہیں یہ ان کے حق میں بہتر ہے، اللہ نے فرمایا یہ ان کے حق میں بہتر نہیں ہے بل هو شر لهم، بل یہ کہ ان کے لیے یہ سب سے بڑا برائی کی چیز ہے کہ وہ نعمت اور وہ مال جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انہیں عطا کیا ہے اس کو وہ چھپا کے رکھ رہے ہیں۔ فرمایا ستبقون ما بخلوا به یوم القیامہ، کہ جو مال چھپا چھپا کے رکھ رہے ہیں قیامت کے دن یہ طوق بنا کر ان کے گلے میں ڈال دیا جائے گا۔ فرمایا وللہ میراث السماوات والارض، بعض دفعہ انسان مال چھپا کر خیال کر رہا ہوتا ہے، اس کے دل میں یہ خواہش ہوتی ہے کہ یہ مال میں چھپا کے رکھ رہا ہوں اور پھر وہ بخل بھی کرتا ہے، فرمایا کہ ایک دن موت تو آنی ہے تو مال تمہارا تمہارے موت کے بعد کس کام آئے گا؟ فرمایا وللہ میراث السماوات والارض، اللہ ہی کے لیے آسمان اور زمین کی میراث ہے کہ تم نے ایک دن اس دنیا سے چلے جانا ہے، تمہارے پاس جو کچھ مال متاع ہے یہ وہ تمہارے پاس نہیں رہنا۔ فرمایا واللہ بما تعملون خبیر، جو کچھ تم کر رہے ہو اللہ اس کی خبر رکھنے والے ہیں۔ اور پھر بعض لوگوں کے متعلق اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ بیان فرمایا کہ وہ لوگ یہ اس بات کا بار بار اقرار کرتے ہیں، کہتے ہیں، وہ کہتے ہیں ہم تو فقیر ہیں اور ونحن اغنیاء تبسم اللہ قول الذین قالوا ان اللہ فقیر ونحن اغنیاء سنكتب ما قالوا وقتلهم الانبیاء بغیر حق ونقول ذوقوا عذاب الحریق۔ انسان بعض دفعہ چھپا چھپا کے کچھ باتیں کر رہا ہوتا ہے اپنے مال کے بارے میں، اپنے اعمال کے بارے میں، اس کی نیت کیا ہے یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو جانتے ہیں۔ اللہ فرمایا کہ جو کچھ وہ کہہ رہے ہیں اللہ نے اس کو لکھ لیا ہے۔ اور پھر اس کے بعد ایفاء عہد سے متعلق اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حکم فرمایا کہ اگر وعدہ کیا جائے تو اس وعدے کو انسان نے پورا کرنا ہوتا ہے۔ فرمایا کل نفس ذائقۃ الموت، کہ ہر نفس نے موت کا مزہ چکھنا ہے، یعنی فرمایا کہ اب موت، یعنی انسان نے مال کی برائی بیان فرمائی، فرمایا کہ مال کے اندر جو انسان بخل کرتا ہے کہ بخل سب سے زیادہ شناعت والی اور بری چیز ہے۔ اور پھر اس کے بعد فرمایا کہ اصل حقیقت کیا ہے، کل نفس ذائقۃ الموت، کہ ہر نفس نے موت کا مزہ چکھنا ہے۔ وَإِنَّمَا تُوَفَّوْنَ أُجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ، کہ وہاں پر تمہیں پورا اجر دیا جائے گا قیامت کے دن، لیکن فرمایا کہ اگر اس قیامت کے دن جو ہے وہ تمہیں جہنم سے بچا لیا گیا اور جنت کے اندر داخل ہو گیا، فقد فاز، کہ اصل کامیابی تو وہی ہوگی، دنیا کی کامیابی اصل نہیں ہے۔ فرمایا وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، دنیا تو محض ایک دھوکے کا سامان ہے، انسان کو آخرت سے دھوکے میں ڈال کے انسان کو جو ہے وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے یہ مال غافل کر دیتا ہے۔ پھر فرمایا لَتَبْلُغُنَّ فِي أَمْوَالِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ، اللہ سبحانہ و تعالیٰ تمہیں تمہارے مالوں اور تمہارے نفسوں کے ذریعے آزمائیں گے۔ اللہ آزمائش کرتا ہے، بعض دفعہ مال دے کے، بعض دفعہ اولاد دے کے، بعض دفعہ نسب دے کے، بعض دفعہ عزت دے کے، اللہ دیکھنا چاہتا ہے کہ یہ میرا بندہ کہاں جاتا ہے۔ اور پھر اگلے رکوع میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنی وحدانیت کی اور اپنی حقانیت کی گواہیاں بیان فرمائی ہیں۔ فَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، کہ آسمان و زمین کی بادشاہی اللہ کے لیے ہے۔ اللہ علی کل شیء قدیر، اور اللہ جو ہے وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب، کہ بے شک آسمان و زمین میں جو کچھ اللہ نے پیدا فرمایا ہے اور دن اور راتوں کا جو اختلاف ہے اس میں عقل والوں کے لیے نشانی ہے، جو عقل مند لوگ ہیں ان کے لیے نشانیاں ہیں، وہ دعائیں کر رہے ہوتے ہیں ربنا اننا سمعنا منادیا ینادی للایمان ان آمنوا بربکم فآمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وکفر عنا سیئاتنا وتوفنا مع الابرار، کہ اگر زندگی میں انسان کے پاس مال، اولاد، نسب، عزت سب کچھ آیا
اس میں انسان نے سے اگر کسی قسم کے کوئی کمی کوتاہی ہو گئی تو اس سے آ کے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے دعائیں سکھلائی ہیں کہ مغفرت کا راستہ اللہ کا، بخشش کا راستہ ابھی تک بھی کھلا ہوا ہے، کہ اگر کوئی مغفرت کی طرف دوڑتا ہے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کی بخشش اور مغفرت فرما دیتے ہیں۔ اور پھر اس کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے متاع قلیل ثم مأواہم جہنم وبئس المہاد، کہ بعض دفعہ ظاہری طور پر یہ ہوتا ہے کہ لا یغرنک تقلب الذین کفروا فی البلاد، کہ ظاہری طور پر بعض دفعہ یہ ہوتا ہے کہ جو کافر قومیں ہوتی ہیں، کافر ممالک ہوتے ہیں، جو کفریہ ممالک ہوتے ہیں، وہ ظاہری طور پر بعض دفعہ ان کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ طاقت، رتبہ، مرتبہ عطا فرما دیتے ہیں، اور وہ بہت ساری چیزوں میں عام ایمان والوں سے اور اسلام والوں سے زیادہ طاقتور دکھتے ہیں۔ تو یہاں پر ایک بات سمجھنے کی ہے کہ طاقت کا حصول جو ہے وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کے بارے میں فرمایا وَأَعِدُّوا لَهُم مَا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ، کہ ایمان والے نے اپنی طاقت کے مطابق اپنی مضبوطی کے لیے اور اسلامی مملکت اور ملک کی مضبوطی کے لیے طاقت کو حاصل کرنا ہے، لیکن طاقت ایمان والوں کے لیے اصل نہیں ہے۔ ہتھیار، پیسہ، ظاہری جاہ و جلال، اور پھر اس کے بعد سائنسی ترقی، دنیاوی ترقی، فرمایا یہ ایمان والوں کے لیے اصل نہیں ہے۔ اور پھر فرمایا کہ بعض دفعہ تمہارے دلوں میں یہ خیال بھی نہ آئے کہ تم دیکھو کہ کافر علاقوں کے اندر پھر رہے ہیں، ان کی حکومتیں ہیں، وہ جس طرح چاہتے ہیں ایمان والوں کے ساتھ ایمان والوں کو تکلیف دیتے ہیں۔ فرمایا متاع قلیل، یہ دنیا کے اندر جو ظاہری انہیں قوت حاصل ہوئی ہے، فرمایا متاع قلیل، یہ تو تھوڑے دنوں کا ایک سامان ہے۔ ثم مأواہم جہنم، پھر ان کا ٹھکانہ جہنم ہوگا، اور بہت ہی بڑا ٹھکانہ ہے۔ اور پھر ایمان والوں کے بارے میں اللہ نے فرمایا کہ جو تقویٰ والی زندگی گزارتے ہیں، لہم جنات تجری من تحتها الانہار، کہ ان کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے چاہے دنیا کے اندر تکلیفیں ہیں، لیکن آخرت میں اللہ نے ان کے لیے جنت تیار کر کے رکھی ہے، جس جنت کے نیچے نہریں بہتے ہوں گی، وہ ہمیشہ رہنے والے ہوں گے اس میں۔ اور پھر فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا، کیا ایمان والو صبر کرو، صبر کی تلقین کرو، اور پھر آپس میں متحد رہو، مربوط رہو، واتقوا اللہ لعلکم تفلحون، ڈرو اللہ سے شاید کہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ اور یہاں تک جو ہے وہ سورہ آل عمران کا اختتام ہوتا ہے، اس سے آگے سورہ نساء شروع ہوتی ہے۔ سورہ نساء جو ہے وہ سورہ، اس کی ایک پاؤ جو ہے وہ اس چوتھے پارے کے اندر ہے، اور یہ 70 آیات اور 14 رکوع پر مشتمل ہے۔ سورہ نساء کے معنی ہے عورت، عربی زبان کا ایک لفظ ہے، اردو میں اس کی معنی عورت ہے۔ دیکھیں کہ اس سورت کے اندر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے میراث کے احکامات بھی بیان فرمائے ہیں، اور بعض وہ امور اور احکامات بھی بیان فرمائے ہیں جو خاص خواتین کے ساتھ اور عورتوں کے ساتھ مخصوص ہیں۔ اور پھر علماء نے بعض جگہوں پر یہ حکمت بھی بیان فرمائی ہے کہ میراث کا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ورثے کا اس سورت کی ابتدا کے اندر تذکرہ فرمایا ہے، اور پھر اس سورت کا نام سورہ نساء رکھ دیا ہے۔ تو اس سے بڑی حکمت یہ بھی ظاہر ہوتی ہے کہ وراثت کے معاملات میں بالخصوص خواتین اور جو ہماری بہنیں ہوتی ہیں ان کا خاص خیال رکھنا چاہیے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اسی طرف اشارہ فرمایا ہے اس سورت کا نام رکھ کے۔ اس سورت کی ابتدا میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے تقویٰ کی تعلیم دی ہے، اور پھر اس کے بعد کچھ اپنی نشانیاں بتائی ہیں کہ انسان اگر اس میں غور کرے کہ تو انسان کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی وحدانیت جو ہے وہ اس کے اندر نظر آئے گی۔ اور پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یتیموں کے متعلق بھی ارشاد فرمایا کہ وَآتُوا الْيَتَامَى أَمْوَالَهُمْ وَلَا تَتَبَدَّلُوا الْخَبِيثَ بِالطَّيِّبِ، اگر تمہیں کسی جگہ پر کسی یتیم کا کوئی جو ہے وہ سرپرست بنا دیا جائے تو فرمایا وہاں پر یتیم کا جو مال ہے اس یتیم کے مال کا آپ نے خیال رکھنا ہے، اس کے اندر کسی قسم کا کوئی مال جو ہے وہ اس کے مال کو کھانا بھی نہیں اور اپنے مال کے اندر اس کو شامل بھی نہیں کرنا۔ اور فرمایا وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَهُمْ إِلَىٰ أَمْوَالِكُمْ إِنَّهُ كَانَ حُوبًا كَبِيرًا وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ، یہاں سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے متعدد جو ہے وہ شادیوں کی اجازت بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے دی ہے، لیکن اس کے لیے شرائط بیان فرمائی ہیں کہ اللہ تعدلوا فواحدۃ، عدل سب سے پہلی بڑی بنیاد ہے، کہ یہ لازمی نہیں ہے کہ انسان متعدد شادیاں کرتا ہے لیکن عدل کو جو ہے وہ بھول جاتا ہے۔ عدل جو ہے سب سے پہلی اور بنیادی شرط ہے۔ فواحدۃ فرمایا کہ اگر عدل تم نہیں کر سکتے تو پھر اس کے بعد لازم ہے تم پر کہ ایک ہی شادی رکھو، ذالک ادنیٰ الا تعولوا۔ اور پھر اس کے بعد فرمایا وآتوا النساء صدقاتهن نحلۃ فإن طبن لكم عن شيء منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا۔ پھر اس کے بعد اگلی آیت میں دوبارہ یتامہ سے متعلق اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بیان فرمایا، اور اسی جو ہے وہ
صفحے کے آخر میں للرجال نصیب مما ترک الوالدان والاقربون وللنساء نصیب مما ترک الوالدان، یہاں سے لے کر اس پارے کے آخر تک اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو ہے وہ وراثت کے احکامات بیان فرمائے ہیں۔ بالخصوص اس سورہ نساء کا جو دوسرا رکوع ہے، اس پورے دوسرے رکوع کے اندر وراثت کے تمام قوانین کو بیان فرمایا گیا ہے بڑی تفصیل کے ساتھ۔ یہاں پر ایک بنیادی بات یہ آتی ہے کہ جیسا کہ اس رکوع کے شروع میں ہے کہ یوصیکم اللہ فی اولادکم للذکر مثل حظ الانثیین، کہ اللہ تمہیں تمہاری اولاد میں وصیت کا حکم دیتے ہیں، فرمایا للذکر مثل حظ الانثیین، کہ جو مرد ہے اس کو عورت کے برابر 2 حصے دیے جائیں گے۔ یعنی اگر ایک ہی خاندان کے اندر ورثے میں ایک بہن اور بھائی ہے تو اس میں بھائی کو جو ہے وہ 2 حصے ملیں گے اور بہن کو 1 حصہ ملے گا۔ اسی بات کو لے کر بعض لوگ بڑا دین اسلام کے اوپر اعتراض بھی کرتے ہیں کہ دین اسلام نے عورت کا حصہ جو ہے وہ کم رکھا ہے۔ یہ اس کی ایک صورت ہے۔ اب اگر انسان اس تصویر کا دوسرا رخ دیکھے تو معلوم ہوتا ہے کہ اس کے ذریعے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے عورت کو بہت ساری ذمہ داریوں سے آزاد کر دیا ہے۔ جیسے مثال کے طور پر کہ عورت جب تک وہ بیٹی کی شکل و صورت کے اندر ہے، اس کا تمام نفقہ، تمام خرچ، سب کچھ جو ہے وہ اپنے والدین کے ذمے ہے۔ اور اگر وہ بیٹی اور عورت جو ہے وہ خاتون ایک بیوی کی شکل میں آتی ہے تو شریعت نے فرما دیا کہ اس کا تمام خرچہ، تمام نان و نفقہ جو ہے اس کے شوہر کے ذمے ہے۔ اور اگر وہ بیٹی یا خاتون جو ہے وہ پھر ماں کی شکل میں آتی ہے تو شریعت نے حکم دیا ہے کہ اب یہ تمام اخراجات اور اس کے نان و نفقہ جو ہے اس کی اولاد کے ذمے ہے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہاں ظاہری طور پر حصہ تو کم دیا ہے، اور دوسری طرف اللہ تعالیٰ نے مرد پر جو ہے وہ دوہری ذمہ داریاں ڈال دی ہیں کہ مرد باپ کی شکل میں ہوگا تو اپنی اولاد کو، اپنی خواتین کو جو ہے اور اپنی بچیوں کو اور اپنی بیٹیوں کو جو ہے وہ اس کے نان و نفقہ کا ذمہ دار ہوگا۔ اگر وہ شوہر کی صورت میں ہوگا تو پھر اس کا اپنی بیوی کے اوپر جو ہے وہ نان و نفقے کا ذمہ دار ہوگا۔ اور اگر وہ باپ کی شکل میں ہوگا اور پھر اس کے بعد اولاد کی شکل میں ہوگا تو والدین کی خدمت جو ہے اس پر وہ ذمہ اور لازم ہوگا۔ تو دیکھیں معلوم یہ ہو رہا ہے اس آیت سے کہ یہاں پر عورتوں کا حق کم نہیں کیا گیا۔ اور پھر سب سے بڑی خوبصورت یہ بات ہے وراثت کے متعلق کہ مرد کا جو مال ہے، مرد چاہے جس بھی شکل و صورت کے اندر ہو، اس کے مال کے اندر عورت اور خاتون کا اور بیٹی یا بیوی کا کسی نہ کسی صورت میں اس کا حق ہوتا ہے۔ لیکن جو مال اور جو ورثہ کسی خاتون یا بیوی کو ملتا ہے، عورت کو ملتا ہے، اس میں کسی بھی مرد کا اس کی حیاتی میں حق نہیں ہے۔ یعنی شریعت نے عورت کو نان و نفقے کا ذمہ دار ہی نہیں بنایا کہ اس نے کسی جگہ جو ہے وہ کسی کا خرچ اس نے نہیں اٹھانا۔ تو انسان جو ہے اگر دین اسلام کی تعلیمات کو جو ہے وہ اس خوبصورتی کے ساتھ دیکھے، اس سے بہت ساری ایسی باتیں معلوم ہوتی ہیں اور جو بہت سارے ظاہری اعتراضات ہوتے ہیں ان کا بھی جواب ہو جاتا ہے، کیونکہ یہ قرآن در حقیقت اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کی طرف سے نازل کرتا ہے، اور اس قرآن کے اندر اور اس کے احکامات کے اندر جو خوبصورتیاں ہیں، جو اچھائیاں ہیں، جو بھلائیاں ہیں، وہ عام طریقے سے جو لوگ اعتراضات کرتے ہیں ان کے ذریعے ہم نہیں سمجھ سکتے۔ اور پھر اس کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اسی پارے کے آخر میں چند ان جو ہے وہ محرم رشتوں کا بھی بیان فرمایا کہ جن سے نکاح کرنا جو ہے وہ جائز نہیں ہے، وہ بڑے مشہور اور معروف ہیں۔ دعا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہاں تک ہمارے چوتھے پارے کا خلاصہ تھا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اگر کسی قسم کا